الله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالذي من الدنيا ثلاث إكرام البيت والصوم بالسيف والضرب بالسيف. تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بیان فرمائی، اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں تین بتائیں کہ اکرام الضیف، مہمان کی مہمان نوازی، اس کی عزت تقریب، اور دوسری چیز والصوم بالسیف، گرمیوں میں روزہ رکھنا، اور والضرب بالسیف، اور تلوار کے ساتھ حرب و ضرب کرنا، مارنا تسلیم کرنا۔ یہ تین چیزیں بیان فرمائیں۔ اکرام الضیف یعنی مہمان کی مہمان نوازی، یہ ایک چیز ہم بیان کر چکے ہیں، پہلے دور سے محفل ہوئی ہے، اس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اب دو چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیان کرنا، ایک ہے الصوم بالسیف، یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا ویسے ہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ روزہ اللہ پاک کی عبادات میں سے ہے جو اللہ پاک کو بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کی جزا کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا ہے کہ کم از کم 10 گنا ہو جاتی ہیں، زیادہ 700 تک بھی ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مگر جتنی بھی ہوتی ہیں بہرحال محدود ہوتی ہیں، لمیٹڈ ہوتی ہیں، شمار ہوتی ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا نیکی کا کام ہے جس کے کوئی خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ اس میں شمار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اس کے جو شمار ہے یا جو سوال ہے وہ اللہ پاک نے مخفی رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ ان ملائکہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جو اس صوم کی لکھنے پر مقرر ہیں۔ انہوں نے صوم کو لکھ تو لیا، لیکن اس صوم کا اجر کیا ہوگا یہ شاید ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر عمل ابن آدم کا 700 تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا الصوم، مگر صوم جو ہے یہ سے مستثنیٰ ہے۔ فإنه لي وأنا أجزي به، کیونکہ صوم یہ روزہ یہ خالص میرے لیے ہوتا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کی جزا بھی میں انفرادی طور پر خالص میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندے نے خالص میرے لیے روزہ رکھا، اس لیے میں اس کو جزا بھی صرف میں ہی خالص طور پر دوں گا، اس لیے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قانون ہے 700 کا یا محدود تعداد کا وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ فإنه لي وأنا أجزي به، میری ہی شے ہے، یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ فإنه لي وأنا أجزى به، کہ روزہ جو ہے یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کی جزا کچھ اور نہیں ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو میں مل جاتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے جو روزہ دار پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے سارے لوگ روزے کو اہل دین، اہل علم، اہل شرعیت، اولیاء وغیرہ انہوں نے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ روزے کو انہوں نے اس طرح سے رکھے کہ ایک کھجور پر افطار کرتے تھے اور ایک سحری پر سحری کرتے تھے، بلکہ بابا ولی دیر چکر بھائی کو ایک چنے پر ایک چنے کھا رہے تھے، ایک چنے سے اتاری اور ایک چنے سے
یعنی یہ اس روزے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اس کی قوت میں، کیونکہ روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام ہے، اس میں جتنا زیادہ روکا جائے گا اتنا زیادہ صوم کی حقیقت واضح ہوگی۔ اس لیے وہ افطاری میں بھی بہت کم کیا کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برائے نام افطاری کرتے تھے اور سحری بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ایک تو ہم جس طرح ہم افطاریاں کرتے ہیں اور جس طرح ہم سحریاں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت عمر ہوتے تو ہم کو مانتے اور کہتے تھے جیسا کہ تو بادشاہ پڑھا ہوا ہے روزہ روزے عام دنوں سے زیادہ کھا پی لیتے ہیں ہم افطاری اور سحری میں، تو اس کا جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جائز ہے، منع نہیں ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال جو اس کی قوت میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت کم چیز پر افطاری کرتے ہیں اور بہت کم چیز کے ساتھ سحری کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوتیں عطا کر رکھی ہیں، اس لیے وہ اس میں اور اضافہ کر دیتے تھے، یعنی وہ کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے، صوم وصال جس کو کہتے ہیں، یعنی نہ افطاری کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے، روزے کو روزے کے ساتھ ملا دیتے تھے، تو اس طرح سے اور زیادہ قوت اس میں پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے روزے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا اللہ والوں کا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھتے تھے آپ، سوموار اور جمعرات کا روزہ معمول تھا، ہمارے علماء کو بھی رکھا کرتے تھے، اگرچہ کبھی نہیں بھی رکھتے تھے لیکن عام طور پر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایام تشریق کے روزے ہیں، دوسرے بہت سے روزے ہیں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ 10 روزے تو بہت کبھی روایات کے ساتھ ثابت ہیں، اس لیے میرے جیسا لٹ آدمی بھی 10 روزے رکھ لیتے ہیں، نفلی 10 روزے۔ یہ 10 روزے جو ہیں یہ کبھی حدیث کے ساتھ ثابت ہے، ایک تو یہ ستم من شوال، یعنی شوال کے 6 روزے، ان کی بھی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، فرمایا کبھی جو آدمی 6 روزے شوال کے رکھ لے وہ اس طرح ہے وہ سارا سال اس میں روزے تو 6 دن کے روزے اور پورا سائن الدہر بن جائے آدمی، یعنی سارے یہ ہمیشہ کا روزہ دار ہو جائے، یہ بڑی اعزاز والی بات ہے۔ 6 تو یہ ہیں، اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اس کی تاکید فرمائی ہے، اور ایک وہی شعبان کا یا وہ 15 روزہ جو رمضان شعبان کا ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اور ایک روزہ یوم عرفہ کا یعنی حج کا، جس دن حج ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا، یہ بھی یوم عرفہ کے روزے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ 10 روزے تو میرے جیسا نکما آدمی بھی رکھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور حضرت صاحب کو کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں، بہرحال دوستوں کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس میں جس طرح سے اضافہ ہوتا ہے کم افطاری کم سحری کرنے سے، یہ تو خود و نوش کے حوالے سے، اسی طرح اس میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ لمبا ہو اور گرم ہو، وہ اس لحاظ سے پھر اور زیادہ اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بس 100 میں سے روزہ ہو، جس طرح وہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ تھوڑا سا پانی پی لیا، ایک آدھ کھجور کھا لی، پھر لمبا روزہ 16 17 18 گھنٹے کا روزہ ہو اور پوری طرح گرم ہو، تو فرمایا کہ وہ روزے رکھنے جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند۔ صحابہ کرام سارے پسند کرتے تھے اس بات کو، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانا، گرمی برداشت کرنا، یہ بتا کے خود ایک لذت ہے، ایک کیفیت ہے۔ حضرت بھائی عائشہ صدیقہ نے شدید گرمی میں روزہ رکھا ہوا تھا، عرفہ کا دن تھا، نام سے لہجہ تھی، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، وہ اب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کو بھگو کر سر پر بار بار رکھتی تھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا جی نفلی روزہ ہے تو اتنی شدید گرمی میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے،
اور اتنی پریشان بھی ہو رہی ہیں، گرمیوں کو زیادہ آتی ہے، پریشان بھی آپ ہو رہی ہیں، تو نفلی روزہ کو لازم تو نہیں ہے، فرمایا ہاں لازم تو نہیں ہے، مگر میں اس کو کس طرح چھوڑ سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے گا عرفہ کا تو اس کے پچھلے سال کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ پاک معافی عطا فرماتا ہے، میں کس طرح نہ رکھوں اس کو؟ تو اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی تو اس طرح کی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور اسی طرح کی فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے تھے۔ گھر میں کچھ تھا نہیں، گزرے اوقات کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، خود ہی کبھی مزدوری کرتے تھے اور جو میسر آ جاتا تھا مزرات کو میاں بیوی کھا لیتے تھے، بیٹے کھا لیتے تھے، اور کیا ہوتا تھا ایک دفعہ دن بھر مزدوری کی اور اس سے کچھ جاؤ اور کچھ چیزیں میسر ہوئی رات کے لیے، آئے گھر والوں کو دی پکانے کے لیے، گھر والوں نے کھانا تیار کیا، روزہ تھا، ان کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، اور وہ جب چیزیں تیار ہو گئی اور یہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، افطاری کے لیے تیار تھے، باہر سے کسی نے کہا کہ جی مسکین ہوں، میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بھوکا ہوں، سخت بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے گی۔ ان نے اپنی جو روٹی تھی اور جو بیوی کی روٹی تھی سیدہ فاطمہ کی، دونوں اٹھائیں اور جو کچھ صاف تھا وہ بھی اٹھائیں اور جا کر اس کو دے دی۔ انہوں نے خود پانی پی کے بس پانی پر افطار کر دیا۔ اگلے دن پھر اسی طرح سے ہوا، اگلے دن پھر انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب رات کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر سے آواز آئی جی یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، کچھ میرے لیے کر دیجیے، بہت بھوکا ہوں میں۔ تو پھر انہوں نے اپنے جو کوئی سامنا تھا اٹھایا اور جا کے اس کے حوالے کر دیا، تو پانی پر افطار کر لیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، مسافر ایک قیدی، اس زمانے میں قیدیوں کے لیے جیل نہیں ہوتی تھی، تو بس قیدی ویسے ہی ہوتے تھے، ایک مخصوص جگہ میں رہنے کا ان کو پابند کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت بابنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک کی بسیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، اس لیے بھاگ نہیں سکتا تھا کوئی آدمی، پتہ ہوتا تھا سب کو کہ یہ قیدی ہے، تو بس ایک محدود رہنے جگہ پر رہنے کو ان کو پابند کر دیا جاتا تھا، بس وہی قید ہوتی تھی۔ تیسرے دن ایک ایسا آدمی آیا، اس نے باہر سے کہا کہ جی میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں۔ تیسرے دن بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور سارا کچھ جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اندازہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے خود پٹے کو آدمی برداشت کر دیتے ہیں، بچے بیچارے کیسے برداشت کریں گے؟ تو بہرحال قربانی تو دی، لیکن بعض لوگوں سے ان کی رائے کی مطابق ان کی شان میں وہ آیات نازل ہوئی جو اب تک پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، وجہ تو امور الطعام، اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ جب یہ سارا ہم نے کیا ہے اپنے اللہ پاک کو پسند آئی یہ بات، تو اللہ پاک نے ان کی شان میں آیات اتاری، وجہ تو امور الطعام، کھانا کھلا دیتے ہیں، اللہ بھی دو معنی اس کے مفسرین نے کی ہیں، اللہ بھی یعنی کھانے کی محبت کے باوجود سخت تقاضا ہوتا ہے، سخت محبت ہوتی ہے، کھانے کی سخت اشتہا ہوتی ہے، سخت تقاضا ہوتا ہے، لیکن تقاضے کے باوجود وہ خود نہیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور اللہ حبی کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کھلا دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی ساتھ تعلق کی بنا پر، یہ تیمون الطعام، کھانا کھلا دیتے ہیں کھانے کی شدید محبت اور اشتیاق کے باوجود، یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر کھانا کھلا دیتے ہیں، مسکینوں و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور جب وہ کھلاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نريد منكم
یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم شکریہ ہمارا ادا کرو یا اس کے عوض ہمارا کوئی کام کرو، نہیں، یہ خالص اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ پاک ان کو جب وہ دن آتا ہے تو اللہ پاک ان کو چہرے کی تازگی بخشتا ہے، خوشیاں بخشتا ہے اس دن میں، اور وجزا ان کو نہ صبر انہوں نے صبر کیا، کھانا نہیں کھایا، دوسروں کو کھلا دیا، اللہ پاک ان کو جنتیں عطا کرتا ہے اور ریشم عطا کرتا ہے۔ وہ آگے بڑا لمبا شعبہ میں بیان کیا اللہ پاک نے کہ اللہ پاک ان کو کیا عطا کرتا ہے۔ تو یہ دوستوں بہت پسندیدہ شے ہے السلام کا صاحب روزہ گرمی کا ہو جس طرح آج کل ہے، تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے، مشکل تو ہے لیکن ثواب کی بات ہے۔ عربوں میں اب بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے، ہمارے اجل میں تو ہے ہی کہ ہم تو یہ فرضی روزے مشکل سے رکھتے ہیں، عرب جو ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ اللہ پاک آپ کو لے جائے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں، وہاں باقاعدہ افطاری کا انتظام ہوتا ہے، خاص طور پر اتوار اور جمعرات کو اسی طرح افطاری کا انتظام ہوتا ہے جس طرح سے رمضان میں ہوتا ہے۔ اور عرب جو ہے باقاعدہ بڑے شوق سے، ہم تو ویسے ہی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن عرب لوگوں نے باقاعدہ روزے رکھے ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے ایسے لوگ تو ویسے ہی کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے اندر کوئی ذوق نہیں ہے، تفریح روزے کا کوئی ذوق یا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی بہت نیک آدمی نے کوئی شوق رکھتا ہو تو رکھ لیتا ہے روزہ، ورنہ ماحول نہیں ہے روزے کا۔ عربوں نے ماحول بنا رکھا ہے روزے کا، تو وہ باقاعدہ دسترخوان رکھتے ہیں اور عرب آپ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے واقعی کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس عالم میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس دفعہ ہمیں بھی خیال آیا، ہم عمرے کے لیے گئے تھے، میں نے کہا اور ساری نیکیاں تو لوگ یہاں کرتے رہتے ہیں اور روزے کی فرضی آتے لوگ رکھ لیتے ہیں، لکڑی روزہ کام سنا ہے کسی نے رکھا ہو، اس لیے چلو ہم بھی آپ لکڑی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بھی اسی طرح سے وہ سوموار مدینے پاک میں تھے ہم، اور جمعرات جو ہے وہ مکہ پاک میں تھے، تو ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن سوموار ہے، اجلی سوموار کا روزہ مدینے میں رکھنا چاہیے، اور جمعہ اللہ پاک کا دن ہے اس لیے جمعرات کا روزہ جو ہے وہ موقع میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے وہاں سوموار کا روزہ رکھا، تو وہی منظر تھا جب ہم وہاں تاریخ رسائی کے لیے گئے تو وہی نظارہ تھا، اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح سارا کام ہو رہا تھا جس طرح رمضان میں ہوتا ہے، باقاعدہ لائنیں لگی ہوئی، دسترخوان لگی ہوئی، اوپر کے لیے سارا سامان سجا ہوا۔ تو بہرحال یہ روزہ جو ہے یہ بہت اہم شے ہے، یہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر کبھی اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو حضرت علی نے بتائی وہ فرمایا کہ ضرب بالسیف، اور تلوار کے ساتھ ہر ضرب، تلوار کے ساتھ دشمن کو مارنا، یہ تو کوئی ان کا کمال خاص ہے۔ کسی روایت میں نہیں آیا کہ حضرت علی نے تیر استعمال کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کہیں نیزہ مارا ہو کسی کو، نیزے کا یا تلوار کا، نیزے کا یا تیر کا ذکر نہیں ہے، وہ غالباً نہیں استعمال کرتے تھے، تیر اندازی نہیں کرتے تھے غالباً، اور اسی طرح نیزے کے ساتھ بھی دشمن کو نہیں مارتے تھے۔ ان کی یہ کی جائے تھی تلوار، لا فتح الا علی الا سیف، اگر جوان ہے کوئی علی ہے اور تلوار ہے اگر کوئی تو وہ ذوالفقار ہے۔ حضرت ایک دلچسپ لطیفہ ہے، حضرت عمر نے کسی آدمی کے بارے میں سنا کہ اس کی ایک ایسی تلوار ہے جس کی بہت زبردست کاٹ ہے، اور اس کے پاس ایسی تلوار ہے جو بہت زبردست کاٹ رکھتی ہے اور وہ بہت تیز دھار ہے اس کی۔ تو حضرت عمر
دیکھا، تجربہ کیا کچھ چیزوں پر مار گئے، تو کوئی خاص اس کارکردگی اس تلوار نے نہ دکھائی۔ جس طرح سنا تھا کہ بہت خاص قسم کی تلوار ہے اس کے پاس ہے، اس قسم کی کارکردگی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے استاد کو کہا کہ وہ تمہاری اس تلوار کی بڑی شہرت تھی، میں نے منگوا کے بڑا تجربہ کیا اس کا اور مختلف چیزوں پر آزمایا اس کا، مگر اس کی اس طرح کی کاٹ نہیں ہے جس طرح کی شہرت ہے اس کی۔ تو یہ کس قسم کی تلوار بھیجی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا انما بعثت الیک بالسیف لا بالسیف، امیر المومنین میں تلوار بھیجی تھی، میں نے بازو کو نہیں بھیجا تھا جو مارنے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تلوار تو کام کرتی ہے، بازو تلوار بیچاری نے کیا کرنا؟ تو میں نے آپ کی تلوار کو دی تھی، اگر آپ کے پاس کارکردگی نہیں دکھائی اس نے تو آپ کے بازو کی بات ہے، میں اپنا بازو کو کاٹ نہیں بھیج سکتا۔ تو ان کو بازو خدا پاک نے کیسے دیے تھے؟ اللہ پاک نے کچھ ایسی ان کو قوت عطا کی تھی، حالانکہ کوئی انہوں نے مشق نہیں کی تھی، کوئی کسی سکول سے پڑھا نہیں تھا، کوئی کو حرف کا طریقہ سیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسا کمال عطا کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے جب چھوٹے تھے بچے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد کیا تھا جب ایمان لائے تھے کہ جی آپ، اور اس وقت اور کوئی آدمی اسبہ پر حضور کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ جی میں آپ کا ساتھ دوں گا، میری آنکھیں اگرچہ دکھتی ہیں، میں جسمانی طور پر کمزور بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جیسے بھی میری جان ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ساتھ دینے کا عہد کرتا ہوں اور زندگی بھر ساتھ دوں گا۔ تو یہ کوئی بہت طویل کا قامت والے آدمی نہیں تھے، آنکھیں بھی اکثر ان کی دکھتی رہتی تھیں، یعنی جسمانی صحت کوئی ایسی غیر معمولی قسم کی نہیں تھی، لیکن وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کوئی ایسی ان کے ساتھ شامل حال ہوئی کہ ہر ضرب میں ان کا کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہاں پہلے اس لیے کہ یہ عرب کا مشہور مقول ہے کہ لا فتح الا علی، بہادر جوان اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اور اگر تلوار کوئی ہے کاٹنے والی تو وہ ذوالفقار ہے۔ وہ ذوالفقار تلوار جب علی کے بازو میں آتی تھی، بات اصل میں بازو کی ہے، جب علی کے بازو میں آتی تھی وہ ذوالفقار تلوار تو پھر اس کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہرتی تھی، اور وہ اس چیز کو بھی کاٹ دیتی تھی جس کا کاٹنا بظاہر ناممکن ہے۔ مثلا ایک آدمی نے خود پہن رکھا ہے، تلوار خود کو نہیں کاٹتی ہے کیونکہ وہ خود بھی لوہے کا ہوتا ہے، تلوار بھی لوہے کی ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں کاٹتی ہے، لیکن اس وقت کاٹتی ہے جب اس کی تلوار بجلی جیسی ہو جائے۔ یہ سائنس کا فارمولہ ہے کہ کسی چیز کی رفتار جو ہے وہ بجلی کے ساتھ جب مساوی ہو جائے تو پھر وہ عام اصول سے نکل جاتی ہے۔ وہ تبھی ہوتا ہے کہ اس کی تلوار، وہ تلوار جو ہے وہ اتنی تیزی سے گرے جس طرح آسمانی بجلی گرتی ہے۔ جب اس طرح سے گرے گی تو پھر وہ خود کو بھی کاٹ دے گی، زرہ کو بھی کاٹ دے گی، آدمی کو بھی کاٹ دے گی، گھوڑے کو بھی کاٹ دے گی۔ عام حالات میں تلوار خود کو نہیں کاٹ سکتی ہے، لیکن حضرت علی کا جس کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، مقابلے میں آدمی نے خود پہنا ہوتا تھا یا زرہ پہنی ہوتی تھی، اب یہ ان کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ اوپر سے مارتے ہیں یا سائڈ سے ضرب لگاتے ہیں۔ جس طرف سے بھی ضرب لگائی، اگر اوپر سے ضرب لگائی تو آدمی کو یہاں سے یہاں تک دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا ایک حصہ ایک طرف گر جاتا تھا، ایک حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا، اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں مزے لیتے تھے، پہلے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے۔ ہمیں اب ایک بڑا پہلوان کے غزوہ خندق میں اس کے مقابلے میں حضرت علی گئے اور اپنے اصرار کے ساتھ گئے تو اس کو کہا کہ آئے ہو اور گھوڑے پر سوار ہو تو اس طرح مقابلے کا کیا مزہ آئے گا؟ میں زمین پر ہوں تو گھوڑے پر سوار ہوں، میں تو اس طرح بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بہرحال مزہ تو نہیں ہے۔ مزہ تو تب آئے کہ تو بھی نیچے اترے میں بھی نیچے ہوں، پھر مقابلہ ہو۔ وہ بڑے جوش میں تھا، بڑے غرور میں تھا، وہ فٹافٹ چلا لگا گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور
حضرت علی پر داغ مٹانے کے لیے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. گھوڑے بیچارے نے کیا قصور کیا؟ بس اس گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اب مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہوں. کہتے ہو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. میں نیچے اتر آیا. فرمایا اچھا سنیا جی تیرے کو ترائے مطالبے کرے گے تو نہ بیٹھو ایک نہ ایک من کے نہیں. تو اگر کوئی تین مطالبہ کرے تین مطالبے کرے تو سنا ہے کہ تو کوئی ایک نہ ایک مان دیتا ہے. تو میں کہا ہاں یہ تو میرا معمول ہے کہ تین مطالبے کوئی اگر میرے ساتھ کرے تو کوئی ایک نہ ایک ضرور مان دیتا ہوں. فرمایا تو پھر میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چھوڑ جنگ کو, کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر میرا کیا چل رہا ہے؟ ہم تو اس کے لاکھوں میں ایسی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چل رہا ہے. یہی ختم ہو جائے گا پھر کیوں ہم ایک دوسرے کو ماریں گے؟ پھر تو بھائی بن جائیں گے. اس نے کہا نہیں اسی پر کا ہمارا اختلاف ہے, یہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں توحید کا اقرار کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ مطالبہ منظور نہیں ہے. فرمایا پھر وہی کرنے گئے کہ چھوڑ اس مصیبت کو. یہ اس عمر کے آدمیوں کا کام نہیں ہے لڑائیاں کرنا, یہ جوانوں کے کام ہے. یہ بڑی عمر کا آدمی ہے تو جا کے گھر بیٹھ کے آرام کر لی عمر ہے. اس کو بڑا غصہ آیا. وہ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا شمشیر زن, یعنی 1000 آدمی میں جتنی قوت ہے وہ ایک عمرے اپنے غد میں. تو فرمایا کہ چھوڑ دے سب کو, کیوں اپنی جان ہلاکت میں ڈال. اس کو مزید غصہ آیا. اس نے کہا وہ یہ چاہتا ہے کہ عرب کی عورتیں مجھے طرح دیکھے تو اسے بھاگ کر آ گیا ہے. نہیں, یہ سوال یہی نہیں پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جانا کہ وہ مجھے کہے گا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. لوگ تو میرا نام سن کر ڈرتے اور کام سے آدم کہہ رہے ہو کہ مقابلہ کرو. بہرحال یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ ویسے تو ہے کون ہے؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا اچھا وہ ابو طالب وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے بیٹے کو مارنا پسند نہیں کرتا. کہا لیکن میں تو پسند کرتا ہوں تو میں مارنا, تم اگر نام ہی پسند کرو تو اگر نام ہی پسند کرو, میں تو پسند کرتا ہوں تو میں آیا ہی نہیں ہوں میں نہیں چھوڑوں گا. تو بہرحال پھر وہ مقابلہ شروع ہوا. وہ مقابلہ وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ وہ مقابلہ حضرت علی کا عملاً زبردست قسم کا کافی دیر مقابلہ خداؤ پہ وہ ان کا مظاہرہ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ پہلے مرحل ہوئی میں جان ختم ہو جاتی تھی. یعنی جو کوئی کہتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا کہ بڑے فیصلے بدلے رہے تھے, بڑے داؤ پیچ کے, کوئی داؤ پیچ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. 2 ضربیں ہوتی تھی, ایک دوسرا مارتا تھا وہ ناکام ہو جاتی تھی, ایک حضرت علی مارتے تھے وہ کامیاب ہو جاتی تھی. اگر پہلی حضرت علی نے مار دی تو بس وہ تو پہلی وہ ختم ہو گیا. اگر اتنا انتظار کیا کہ دوسرا بھی مارے تو انتظار اتنا ہی ہوتا تھا. وہ مارے پھر انہوں نے ماری, بس یہی 2 ضربیں ہوتی تھی. عمر ابن اپنے ود نے ماری ضرب وہ بہت جیسے کہ عرب کہتے تھے کہ 1000 آدمی جیسے قوت ہے اس میں, تو وہ بہت طاقت تھی. حضرت علی نے اپنی ڈال آگے کر وہ ڈال پر لگ جا کر, تو ڈال پر لگنے کی وجہ سے وہ اتنی قوت تھی اس میں کہ وہ ڈال جو کہ تلوار روکنے کے لیے ہوتی ہے وہ ڈال ہی کٹ گئی اس کے ساتھ. لیکن وہ کٹ جانے کی وجہ سے بہرحال اس کی تلوار میں جو قوت تھی وہ نہ رہی اتنی جتنی کہ ہونی چاہیے. اس لیے وہ حضرت علی کے ماتھے پر لگی تلوار آ کر مگر وہ ڈال والی طرف سے نہیں لگی, وہ سیدھی طرف سے آ کے لگی. بس اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بس وہ وار تو اس نے کر لیا تو اندر حضرت علی کو بھی جلال آ گیا. فرمایا کہ سوال میرا وار آیا ہے. پھر جو ہی حضرت علی نے اس پر وار کیا, بجلی چمکی, ذوالفقار
लहराई और बिजली चमकी, वो उसके हौद पर उन्होंने वार किया और वो वही सूरत हाल हुई कि वो तलवार उसके हौद को काटती हुई, उसके ज़रा को काटती हुई, उसके बदन को काटती हुई दो हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया। एक हिस्सा उधर गया, एक हिस्सा दूसरी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हज़रत अली। इसी तरह मरहब के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ था। ज़िंदगी में और भी मुकाबलों में जहाँ हज़रत अली का दुश्मनों के साथ मुकाबला हुआ, यही सूरत हाल हुई। ये ज़र्ब बिस्सैफ मुझे इनकी पसंदीदा चीज़ थी। कोई आदमी इनका हरीफ नहीं हो सका, कोई आदमी इनके सामने ठहर नहीं सका। तो ये अल्लाह पाक ने कोई खास क़ुव्वत अता की थी, कोई खुसूसी गैर मामूली तवानाइयाँ अता की थी। ग़ालिबन वही तवानाइयाँ जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक किसी बंदे पर तजल्ली फरमाता है तो वो ऐसा हो जाता है कि तो उसका जो हाथ होता है यदा उल्लती यबतशबिहा, जिस हाथ के साथ वो पकड़ता है वो उसका हाथ नहीं रहता है, वो अल्लाह का हाथ हो जाता है। तो जब अल्लाह का हाथ हो गया तो वो जब वो कैफियत हज़रत पर वारिद होती थी, जिस तरह किले का दरवाज़ा उखाड़ दिया तो उसके बारे में किसी ने कहा कि जी इतना बड़ा दरवाज़ा कैसे आपने उखाड़ दिया, मुझको तो 40 आदमी मुश्किल से जाते चलाते थे। फरमाया कला दो बेक़ुव्वतिन रहमानिया, ला बेक़ुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने इसको रहमानी क़ुव्वत से पढ़ा था, जिस्मानी ताकत से नहीं। तो यानी वो सिर्फ किला उखाड़ना ही नहीं बल्कि वो आपकी हर ज़र्ब जो होती थी वो क़ुव्वत रहमानिया के साथ होती थी। वो रहमानी क़ुव्वत की बिना पर वो जब उनके बाजू में वो रहमानी क़ुव्वत आ जाती थी फिर उसके सामने क्या है। और मौलाना तो शेख के बारे में भी क्या कहे हैं कि दस्त शेख होता है, दस्ते वो जो कब्ज़ाए अल्लाह है। शेख का हाथ जो है वो अपने गायब मुरीदों से ऐसा नहीं होता है कि उनका रसाई ना हासिल कर सके, उसकी रसाई तो गायब मुरीदों तक होती है। वो मगरब में हो कि मशरक़ में हो, गौसियात फरमाते हैं लगन कशफत है औरत मुरीदी लिल मशरक़ वाना बिल मग़रिब लसतर तुहा, अगर मेरा मुरीद नेपाल हो रहा हो मगरब में और मैं मशरक़ में हूँ तो मैं यहाँ से हाथ बढ़ा तो उस पर पर्दा डाल दूँगा। दस्त शेख अल्लाह होता है, दस्त वो जो कब्ज़ है अल्लाह ने तो वो जब तजल्ली हो जाए जिस हाथ पर और जिस वक्त वो तजल्ली हो जाए फिर उस वक्त उसके लिए तो करीब बरीब कोई शहर में रहती है जो अल्लाह की तजल्ली के साथ हो रहा होता है। अल्लाह दोस्तों हर वक्त में होती है। अल्लाह पाक की ये शान है उसको ये शह हर वक्त है, जो ज़मान को वक्त की बात नहीं है। अल्लाह पाक की क़ुव्वत हम वक्त हर लम्हे हर बार हर लम्हा है। जबकि बंदा जो है अपनी इस क़ुव्वत में अल्लाह की अता का मोहताज है। अब जिस वक्त अल्लाह की अता होगी अल्लाह की तजल्ली होगी उस वक्त वो बात होगी। अगर वो तजल्ली उस वक्त नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगी, फिर तो बंदा आपकी मौत हो जाता है, दुनिया से मुक्त हो जाता है, उस वक्त वो कैफियत नहीं होती है। ये कैफियत की बात है। जब वो कैफियत तारी हो जाती है तो फिर वही बात है। तो ये ऐसा नहीं जब दुश्मन के मुकाबले में जाते थे तो उन पर वही कैफियत तारी हो जाती थी तो फिर वो किले का दरवाज़ा उखाड़ना है तब भी उसी को के साथ उखाड़ रहे होते थे। बल्कि हज़रत अली को एक आदमी ने कहा जाता है कि दूसरे दिन देखा किला उखाड़ने के दूसरे दिन देखा कि वो बैठे हुए थे, एक जौ की रोटी थी कुछ सूखी हुई, उसको खाने की कोशिश कर रहे थे और उसको तोड़ रहे थे। तो वो बहुत जोर लगाया और उसको इलाजा करने की लकमा साहब से इलाजा करने की कोशिश की, न वो बिल्कुल न पड़े बनी हुई थी, पत्थर बनी हुई थी। तो एक उसी मौके पर उस आदमी ने कहा था कि जी कल तो इतना बड़ा दरवाज़ा उखाड़ दिया था एक झटके से, कहा था आज रोटी जितने आपसे नहीं तोड़ी जा रही है। उसी वक्त फरमाया था कि भाई ये रोटी तो मैं अपनी ताकत के साथ तोड़ रहा होगा, वो तो मैं रहमानी को तोड़ तो बहरहाल इनकी ज़रब सैफ अपनी मिसाल आप है तारीख़ आलम में
کوئی آدمی اس طرح کی ضرب کو حرم کر نہیں سکا، کیونکہ سارے ضرب و حرم اپنی بازو کی قوت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اللہ کی ہاتھ کے ساتھ، اللہ کی قوت کے ساتھ ضرب کرتے تھے، تلوار مارتے تھے، اس لیے وہ تلوار دشمنوں کو فلاح کی گھاٹ اتار دیتی تھی، اور ضرب و بالسیف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ مقابلہ ہوتا ہی نہیں تھا، آج مقابلہ ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی کو زندگی بھر تلوار کا زخم کوئی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک تیر کے زخم کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ تیر تو دور سے مارا جاتا ہے، تلوار کے ساتھ جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں کوئی آدمی، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوا جو حضرت علی کے بدن پر ذرا سے خراش بھی ڈال سکے، کیونکہ اگلے کو اتنا موقع ہی کہاں ملتا تھا۔ دو بار ہوتے تھے، ایک اس نے کیا وہ انہوں نے بچا لیا، دوسرے انہوں نے کیا وہ مار لیا، اب دوسرے بڑا آدمی کا دور کو زخم نہیں کرا، اس لیے ساری زندگی تلوار کا زخم ہم کو نہیں کرا۔ ہم مصنوعی زندگی کے جو آخری لمحات تھے وہ دشمن نے مارا تھا، اس میں سے زخم کی شہادت ہو گئی، اس کے علاوہ باقی کئی تلوار کے زخم کا اور خود انہیں ضرب بالسیف پر بہت کمال تھا اور بہت ناز تھا اپنی ضرب پر۔ دعا فرمائے اللہ پاک نصیب فرمائے یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہر کام اپنی رضا کے لیے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہونے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ